کربلا کو زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ Brothers and sisters, today marks Ashura, the 10th day of the holy month of Muharram. We will begin today's Majlis Rooz Ashoor with Quran recitation from Brother Ali Naji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق
يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Jazakallah, Brother Ali Naji, for that Quran recitation. Hal min nasirin yansurna. Imam Hussein alayhi salam's call rang through the desert plains of Karbala and continues to reverberate now, 1400 years after his martyrdom. I'm sure over the past 9 days, brothers and sisters, your eyes have wept tears. Tears over the tragedy of Karbala, which occurred today, on the 10th day of Muharram, this day of Ashura. You have no doubt cried tears over the death of Habib ibn Madahir, who took up Hussein's call without any hesitation whatsoever. You have no doubt cried tears over Aoun and Muhammad, the two brothers and the sons of Bibi Zainab, who so readily sacrificed themselves in the cause of their uncle. You have no doubt cried tears over the death of Qasim, the son of Imam Hassan, whose body was cut to pieces on the plains of Karbala. No doubt you have cried tears over the death of Hazrat Abbas, who couldn't break his fall off his horse as he watched the Mashkiza fall. For how can you break your fall if you don't have any arms to break it? No doubt you have shed tears over the death of Ali Akbar, the son of Hussein, who shared a likeness with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The body which Hussein's back could not bear carrying the weight of. Certainly you have cried tears over the death of al-Asghar, the 6-month-old warrior who wanted nothing more than a sip of water. Today is a day like no other. La yawmaka yawmika ya Aba Abdullah. There is no day like your day, O Aba Abdullah.
There is no gham like yours, O Hussein. Your sacrifice today was a message to never stand passive or idle as the oppressors reign supreme and unchallenged. Today was a call for revolution against tyranny, against those who would misconstrue the religion of Islam. It is an example of what it looks like to be dyed with the color of Allah, with Sibghatullah. It is an example of the embedding of the message of the Quran within Hussein's task. It is an example of how to raise one's children in the way of Islam. And it is an example of what one's character will be once they have moved past the 7 veils of the soul. These 4 concepts have been covered by Sheikh Jihad over the past 9 days in his wonderful lectures on these topics. Karbala is a message of loyalty. It is a message of patience. It is a message of sacrifice, and it is a message of submission to the will of Allah. Today, Hussein had to carry the body of 71 companions who came to his aid as they lay dying on the scorching plains of Karbala. But today, who would come to Hussein's aid? There would be no one. As he rides out to the battlefield, who would be there to help Hussein as he lies alone on the plains of Karbala? No one can bear to hear your tragedy, O Hussein. There is nothing more heartbreaking than your final goodbyes to your camp. We cannot bear to hear of the arrows which showered your body, or of the final sajda as your head was severed from your body. We cannot help but cry our hearts out as you hear of your ribcage being crushed and trampled by the horses of Yazid's army, and as your body lay alone in the baking sands of Karbala. We cannot bear the wails of the women of Karbala, the cries of Farwa as Qasim's remains are being brought back. We cannot bear to hear Zainab's plea for Hussein to let Aun and Muhammad fight and sacrifice their lives in the cause of Hussein. The cries of Zainab as she watches the standard of Abbas fall to the ground. The cries of Layla as Hussein brings back the body of their youthful son. And the cries of Rabab as Hussein returns with the body of al-Asghar, pierced by an arrow. But the sorrow of your day doesn't end here, Ya Abdullah. There is nothing more heartbreaking than the cries of the children, of your daughter Sakina. How could you bear the cries of al-Atash, al-Atash, al-Atash? Even after your death, your tragedy doesn't end. Tonight is Shamia Qariba, the night of sorrow, as the burning tents light up the night sky. As the women and children, along with the new Imam, your son Zainul Abidin, are rounded up to be sent on a long journey to Kufa and then Sham, paraded in the streets. As they are brought into the court of Yazid and as they carry out the burial of Sakina within the walls of the prison. We will never forget your tragedy, O Hussein. As long as we live, your memory will never fade, and the call of Labbaiki Ya Hussein will never fade from existence, as we answer your call of Hal min Nasirin Yansurna. I would now like to invite Sheikh Jihad for today's lecture. يا بقية الله يا صاحب العصر والزمان بمصابكم بجدكم أبي عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا صريع الدمعة الساكبة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا شهيد كربلاء ويا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ما خاب من تمسك بكم
وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكيا. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. My eyes cry for you, O Hussein, not just for reward, but because my eyes want to shed tears over you. How is it possible that the land of Karbala is watered by your blood, while it does not get watered by my tears? When it was the morning of the day of Ashura, Hussein called on his companions and ordered them to pray, and he led the prayer with them. Then he said, Inna Allah qad adina fi qatlikum wa qatli wa kullukum tuqtalun illa Ali ibn al-Hussein fattaqullaha wasbiru. Oh, God has deemed that today He has given His destiny that we shall die, all except my son Ali ibn al-Hussein. So remain patient and remain steadfast. Then Umar ibn Sa'd came out with his army. He placed on the right flank Amr ibn al-Hajjaj al-Zubaydi, and on the left flank Shimr ibn al-Jawshan, and on the cavalry Amr ibn Qais, and the infantry Shibth ibn Rab'i, and gave the banner to his servant Durayd. Then Imam Hussein called for the horse of Rasulullah. He placed his army. He had 32 on the cavalry and 40 infantry. He placed Zuhair ibn al-Qayn on the right flank and Habib ibn Mudahir on the left flank, and gave his brother Abu al-Fadl al-Habbas his banner. And they kept the camp and the tents behind them. And in the morning, Imam Hussein ordered that a fire be placed around the tents. When Shimr ibn al-Jawshan saw that sight, he said to Hussein, are you hastening to enter the hellfire? Hussein said, who is this? It seems as if he is Shimr ibn al-Jawshan. They said, yes, ya ibn Rasulillah. He said, surely, O Shimr, you are more worthy of it than me. I am the grandson of Rasulullah. Then Muslim ibn Awsaja came forward to throw an arrow. Imam Hussein said, don't do so. I hate to begin the battle. Then Imam Hussein went towards them and he began to admonish them and advise them. He said, Ayyuhan nas, isma'u qawli wa la ta'jalu. Listen to me and don't be hastened in your affairs, for it is your right on me as your Imam to admonish you and advise you. Listen and give me a piece of justice in listening to me. Then he praised Allah and said, O people of Kufa, go and study my lineage and see who am I. But no one would repeat or reply to Imam Hussein. Then he began saying, Alastu ibn binti nabiyyikum? Am I not the grandson of your prophet and the son of his cousin,
the first one to believe in Rasulullah. If you don't know me, I will tell you more about me. I am the son of Rasulullah. I ask you by Allah, is it not that Rasulullah is my grandfather? They said yes. He said, is it not that Ali ibn Abi Talib is my father? They said yes. He said, is it not that Fatima is my mother? They acknowledge. He said, is it not that Khadija is my grandmother and the first woman to enter Islam? They said, yes. He said, isn't Hamza, the master of martyrs, my uncle? They said, yes. He said, isn't Ja'far al-Tayyar, the one who flies in paradise with 2 wings, is my uncle? They said, yes. Look what your Imam said. He said, then for what reason do you want to kill me? He said, we know all that, but out of hatred to you and to your father Ali, Allahu Akbar, it is all of spite, brothers and sisters. Then he began to speak to them. Then Umar ibn Sa'ad came forward. He said to his servant Duraid, lower your banner and give me a bow and arrow, and make sure that you testify before my master Yazid that I was the first one to throw an arrow. Then all the arrows began to shower the army of Imam Hussein like rain. Imam Hussein looked at his companions and said to them, these are the messages of the people to you. Go hasten towards your hereafter. They began to fight. The dust appeared in the horizon. After it settled, 50 of Imam Hussein's companions were killed. Imam Hussein looked towards them. He said, اشتد غضب الله على قوم اتفت كلمتهم. He said, surely the wrath of Allah is upon a people that their words has unified on killing the grandson of the messenger. I shall fight them until I meet my Lord with my blood dyeing my face and beard. Then his companions began to go to the battlefield, one after another. Every time one would go out, he would come seeking permission from Abi Abdullah. He would say to him, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. The Imam would reply and say, Wa alaykum assalam. I shall be coming after you. Then he began to recite the following verse from the Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Those who have gone forward and those who await to go forward in the sake of Allah, and the word of Allah never changes. They stayed that way, fighting one another until it was about time of Dhuhr. Abu Timam al-Saydawi or Abu Thimam al-Saydawi approached Imam Hussein and he said, may all of us be at your service. It is the time of Salah. Imam Hussein raised his head towards heaven and he said to Abu Thumama, you remembered Salah, may Allah make you upon those or among those who pray. Yes, indeed, this is the beginning of its time. Then Hussein approached Umar ibn Sa'ad.
He said, woe unto you, O Umar, have you forgotten the rules and commands of Allah and Islam? It is time of Salah. Either come and pray with me, or you lead your prayers and I lead mine with my companions. Umar ibn Sa'ad did not reply. Instead, Al-Husayn ibn Numayr alayhi al-la'na, he said to Imam Hussein, pray as much as you want, for Allah will not accept your prayers. Habib ibn Mudahir said, woe unto you, O Hussein, if Allah doesn't accept the prayer of the grandson of Rasulullah, do you think that he will accept it from you? Then Hussein said to Zuhair ibn al-Qayn and to Sa'id ibn Abdullah al-Hanafi, go and stand in front of me and protect us from the arrows of the army. He prayed until the end, when Abdullah al-Hanafi fell down from his wounds and from the arrows that he sustained in protecting his Imam. When all of his companions died as martyrs, Imam Hussein said to Bani Hashim, now it is your turn. It bereaves you, O Mu'mineen, to know that the first one to come out was Ali al-Akbar. He was the most in resemblance to Rasulullah. He sought permission from his father Hussein. Imam Hussein, when he saw his son going to the battlefield, he began to cry. He left his head towards heaven and said, oh Allah, bear witness on those people. For this son of mine, who resembles the Prophet in every aspect of his life, has come out to fight them. And whenever we long to see the face of your Prophet, we would look at the face of my son Ali al-Akbar. Oh Allah, deny them the blessings of the earth. Oh Allah, divide them. Oh Allah, tear them apart. Oh Allah, don't let any of the governors be pleased with them, for they have called us to lend us their victory. Then they turned on us, killing us one and all. Then all of the children of Bani Hashim, one after another, began to come out, until Imam Hussein was left alone. Then he began to cry, هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا. Is there anyone that would come to my rescue? Is there anyone to lend us his support? The women, when they heard the voice of Hussein, began to cry. Imam Hussein went to the tent. Zainab said to him, take your infant child Abdullah al-Radhi'. He is dying. He is unconscious. He took him, went towards the camp of Umar ibn Sa'ad. He said, you have killed my companions and my family members, and this is the only son I have. If you have no mercy towards me and my women folk, at least give a sip of water to this infant child. It is unfortunate to learn, oh brothers and sisters, Harmala took an arrow. He shot the infant child, and he severed his tiny neck from one jugular vein to the other. Hussein placed his hand under his neck, collected all his blood, then threw it towards heaven. وقال هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. What made things bearable on me, that it happened while Allah is watching. Oh Allah, don't let this child of mine any less in value in your eyes than that of the she-camel of Prophet Saleh. When there were no companions left,
Imam Hussein took the cloak of Rasulullah, took his sword, placed his armor, and then he called for his horse. There was no one to give him his horse. Sayyida Zainab came forward with the horse. She said, "What audacious sister am I? What audacious sister am I that I bring the horse of death to my own brother?" She gave him the horse. Imam Hussein took the horse and said, "Wayhakum ala ma tuqatilunani, woe unto you. For what right do you want to kill me? Have I changed any rules of Islam? Or have I violated any action of Rasulullah?" They said to him, "We want to kill you out of spite and hatred to you and to your father for what he has done for our forefathers during the battle of Badr and Hunayn." When he heard them saying this, he began attack them, and they would fled from front of him just like locusts. Then he came back to his position saying, "La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim." He began to call people for a duel. Everyone that would come to him, he would kill him. And then he began to recite, "Al-mawtu khayrun min rukub al-'ari, wal-'ar awla min dukhul al-nari. Wallah ma hadha wa la hadha jari." He said, surely death is better than humiliation, and humiliation is better than entering hellfire. But my God, neither this or this will happen. Then he attacked the left flank saying, "Ana al-Husayn ibn Ali, alaytu an la anthani." I am surely Hussein, son of Ali. I took an oath, I shall never be bent or give up. Ahmi iyalat abi, I with my power and might protect the children of my father. Amdi ala deen nabi, I shall always follow the path of my grandfather. Qala Abdullah ibn Ammar ibn Rooz. This man said, "By God, I have never seen someone who has lost so many people from his family and children, and his companion more stronger and brave than him." And he would attack all the men in the battlefield, and they will fled in front of him, left, right, and center. فصاح Umar ibn Sa'ad. Umar ibn Sa'ad called on his army, "Woe unto you! This is the son of Ali. Attack him from every side." 4,000 people threw the Imam with arrows. And when that began, the Imam was held away from the tents of his women folk. Then the thirst began to take its mark on him. He went towards the Euphrates. It was protected by Amr ibn al-Hajjaj. The Imam managed to split them apart. He went into the waterway with his horse. It is the Imam now talking to his horse. He says, "Anta atshan wa ana atshan." You are thirsty and I am thirsty, and I shall not drink until you drink. It is as if, brothers and sisters, the horse recognized what the Imam was saying. He left his horse and began to shake it in a mark, saying, "I shall never drink before my Imam." When the Imam stretched his hand out to take a sip of water, a man called out to him. He said, "O Hussein, you are quenching your thirst while your tents have been attacked." He threw the water from his hand
And he began to say loudly, Ya Shi'ata Ali Abi Sufyan, all the supporters of Abu Sufyan, if you have no religion and you don't fear the hereafter, at least be free in your life and go back to your lineage. If you are Arabs, as you say so. The Shemer called towards Imam and said, what are you saying, O son of Fatima? The Imam said, I am the one who's fighting you. Why are you attacking my women, folk and children? For as long as I am alive, do not go near them and come and fight me. As Shemer said, we shall give you that. Then Shemer said, go and fight him alone, for he is worthy of being fought. Then they began to come to him one after another, and he would kill them. Then he went back to the tent to farewell his family the second time. He said to them, prepare yourself for trials and tribulation, but do know that Allah shall protect you and shall give you salvation from the wrath of your enemies, and he shall make your end towards good, and he will send down his adab and wrath on your enemies. Do not give up, do not despair, for Allah shall grant you victory. Then he looked towards his daughter Sukaina. She was sitting in one corner of the tent, crying loudly. He came to her and he said, oh darling Sukaina, this is my last farewell today, and our meeting shall be on the pond of Kawthar. Oh Sukaina, abandon your cries and prepare yourself to be taken as prisoner of war, but remain patient on the religion of Allah. And when you see me on the plains of Karbala with my head severed, then practice your patience. Umar ibn Sa'ad said to them, Wayhakum, woe unto you. Attack him while he is bidding his family farewell. For by Allah, if he comes back, you will not recognize your right flank from your left flank. They began to shower him with the arrows until the arrows fell on the tents. The women folk of Imam Hussein were taken by surprise and fear. They were frightened and they began to look at Hussein. What would he do in this instance? He carried an attack on them like a furious lion. He would not reach any one of them except that he would kill him. Then he came back to his position and began to say, La hawla wa la quwwata illa billah. Then he asked for water. Shemer ibn Dhil Jawshan said, you shall not taste this water until you enter hellfire. Another man called out, oh Hussein, see that euphrates, it looks like the bottom of the snakes from its cleanliness. By God, you will not have a sip of it until you die with thirst. Imam Hussein said, oh Allah, cause him to die out of thirst. It is narrated in the narration that this man, that the Imam called on Allah against him, would ask for water and he would drink until the water flows out of his mouth, and he would not quench his thirst until he died thirsty. Then Abu al-Hutuf al-Ja'fi, ya'uzzu alaykum ya mu'minin. He threw the Imam with an arrow that landed on his forehead. The blood began to pour on the face of Imam Hussein.
He said, Allahumma innaka tara ma ana fih min ibadika ha'ula. Oh Allah, you're a witness to what is happening to me at the hands of these renegades. Oh Allah, take them one by one. Don't let any of them remain on the face of this earth. Then he cried loudly, saying to them, Ya Ummat as-Su, oh the worst nation, how could you have inherited your grandfather by killing his family? By God, you would not kill anyone after me. By God, if you kill me, then it would become easy for you to kill anyone after me. فقال الحسين, Hussein said, how will Allah avenge you, O son of Fatima? Imam Hussein said, O Hussein, Allah shall bring dispute among you and division, and he will bring wrath on you by the appointment of Thaqafi on you, meaning Al-Hajjaj. He will kill you one by one. When the Imam began tired or felt the tiredness of the battle and his wounds, he sat down to regain his breath. Ya'uzzu alaykum ya mu'mineen. A man threw a rock at his face. The blood began to pour from the face of Imam Hussein. He took his sleeve, he wiped the blood from his face. While he was in that state, he lifted his upper garment also to use it to wipe the remaining blood. Now his chest was exposed. A man took a three-headed arrow and he threw it at the heart and the chest of Imam Hussein. He said, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Then he raised his head towards heaven. He said, Oh Allah, you bear witness and you know that there is no man other than me on the face of this earth who can claim to be the grandson of your prophet. Then he took the arrow from his back and the blood started pouring out like a fountain. He began to say, هون ما نزل بي أنه بعين الله. What made things easy for me? That it happened while Allah is watching. Then he placed his hand under his wound. He threw it towards heaven. Not a single drop came back to earth. Then he took another handful of his blood. He wiped it over his head and his beard. He said, I shall remain in this state until I meet my grandfather Rasulullah. And I will say to him, Ya Jaddah, oh my grandfather, I was killed at the hand of so and so and so and so. The Imam sat down on the ground with his head moving forward. Malik ibn al-Nasr, someone by the name of Malik ibn al-Nasr, Ya'uzzu alaykum ya mu'mineen. Wallah, I can't say these words. Came towards the Imam. He hit the Imam with the sword, with the back of his sword on his head. The Imam was wearing a helmet. He threw the helmet away because it was filled with blood. He said to Malik ibn al-Nasr, may you never be able to eat with your right hand after today, and may he resurrect you in the company of the oppressors. Then they left him alone on the plains of Karbala, sitting down. He was unable to get up. When Abdullah ibn al-Hasan,
the last remaining son of the Imam of Hassan, saw his uncle in that state. He was only 11 years old. He came rushing out of the tent. He came towards his uncle Hussein. Zainab wanted to hold back, but she couldn't. He slipped from her hand. He came to his uncle, began to fight the enemies. Then Bahr ibn Ka'ab hit that young infant. He hit that child with the sword. That young boy, he held his hand out to protect it. But unfortunately, he severed the hand of Abdullah ibn al-Hasan. He fell in the lap of his uncle. When he fell in the lap of his uncle, Imam Hussein said to him, "Oh, my nephew, bear patience over what happened to us until Allah will give you a place of resurrection in the company of your forefathers." Then the young boy died in the lap of his uncle. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Imam Hussein looked towards heaven while he was seated on the ground. He said, "Oh Allah, divide their ranks. Oh Allah, do not allow the governors to be pleased with them. They called us so that they grant us victory. Then they turned on us, killing us one and all." Imam Hussein remained alone on the plains of Karbala. Every tribe relying on the other to come and kill him. A shimmer called out, "Woe unto you, why are you standing? Go down to the man, he can't fight, and finish him." Ya Allah. Zar'a ibn Sharik came to the Imam. He hit him on his left shoulder. Hussein came to the Imam and hit him on his other shoulder. Sinan ibn Anas came and he hit the Imam on his neck and under his chest. Salih ibn Wahb, he took a lance and he pierced the lance on the side of the Imam. Hilal ibn Nafi' says, "I was standing beside the Imam while he was breathing his last, and I saw him died all over with his blood and covered from head to toe. But I kept looking at his face while all the light is shining from it. So much so that I was overtaken by the light of his face that I forgot the idea of even killing him." Again the Imam asked for water. Another man said to him, "By God, you shall never taste water until you enter hellfire." Imam Hussein said, "It is not me who will enter hellfire. I will go to my grandfather Rasulullah, and he will give me a seat beside him, for he is the one who said, Hassan and Hussein are the masters of the youth of paradise." They all became angry at the Imam while they were looking at him. Even until the last minute, the Imam was communicating with Allah. He began to pray. Listen to this prayer, brothers and sisters. He said, "Oh Allah, sublime you are, great of might, independent of your creation, greatly proud, capable of doing whatever you want, forthcoming in mercy, true of promise, inclusive of blessings, near to those who invoke you, receptive to the repentance. Ya Allah, accept our repentance in this day. Able and overpowering, appreciative, when thanked, remembering those who remember you. You are the one I call upon. Of my want,
You are who I seek out of need. From you do I seek help when I am in fear, and you I cry to when I am overwhelmed. Your help do I seek in my weakness, and upon you do I rely. O Allah, judge between us and our people, for they deceived and betrayed us. The wretchedness to us, they were wretched towards us, and they killed us through. We are the family of the Prophet and the offspring of the one you love, Muhammad, who you chose for your message and entrusted with revelation. Find an easy way for my affairs. Find me an exit, O most merciful of the merciful ones. Grant me patience to bear your destiny. O Lord, there is no God but you, O helper of those who seek help. I have no God beside you, nor do I adore anyone but you. Grant me perseverance as I face your decree, O helper of the helpless, O eternal one who knows no end. Be the judge between me and them. Surely you are the best of all judges. Then his horse came towards him. The horse began to circulate the Imam. Umar ibn Sa'ad said, don't touch the horse. Leave him until we see what this horse will do. The horse came closer to the Imam, began to rub his forehead with the blood of the Imam, and began to cry out loudly. Imam al-Baqir said, the horse was saying, Al-Zalim, Al-Zalim. Oppression, oppression. Against oppression, oppression was done against the grandson of Rasulullah. Then the horse went towards the women folk. When the women saw the horse without a saddle, and the warrior Hussein is no longer on the back of the camel, they came out from their tents, rushing towards the place where Hussein was. فواحدة تحنو عليه تضماه. One lady among them, meaning one of his sisters or daughters, would lie on top of him to cover him from the sunshine. وأخرى عليه بالرداء تظلله وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها. And another lady takes his blood and she puts it on her face. وأخرى تفديه وأخرى تقبله. While another one kisses his body and his face, while another seeks refuge in his body. Zainab, when she saw that sight, she cried out, Wa Muhammadah, Wa Abatah, Wa Aliyah, Wa Ja'farah, Wa Hamzatah. هذا حسين بالعرى صريع بكربلاء. This is Hussein in the plain fields. He has no supporters. He has fallen wounded on the plains of Karbala. Then she faced heaven and said, if only heaven would come collapsing on this earth, and the mountains will fall to pieces. Then she looked towards Umar ibn Sa'ad and she said, Ay Umar, oh Umar, would Abu Abdullah be killed while you are looking at him? He turned his face away from her. Then he called out, woe unto you, go down to the man and finish him. At that time Zainab said, woe unto you, isn't there a Muslim among you?
No one would reply to Zainab. Umar ibn Sa'ad called again on his army, go down to him and finish him. يعز عليكم يا مؤمنين. The shimmer came while Zainab was on top of Hussein. He began to whip her with the whip. I don't know, brothers and sisters, which was harder, for Zainab to be hit with the whip while Hussein was watching, or Hussein to be experiencing all his wounds while he's sitting down. Allahu Akbar. Then he pushed her away. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. May Allah help your heart, O Abu Abdullah, at this side, seeing your darling sister being whipped by a shimayr. يعز عليكم يا مؤمنين. It bereaves you, O mu'mineen, to see what happened next. Ash-Shamar came to Imam Hussein. He kicked him with his leg. He sat on his chest. He took out his sword. He held the Imam by his holy beard. He hit the Imam 12 times with the back of the sword. Then he took his sword and began to sever the head of Imam Hussein. While he was doing that, Zainab has gone back to the tent. While she was going back, she felt as if the earth has changed color. When she came towards the tent, Imam Zainul Abidin said, "Oh Zainab, aunt, left the tent for me to see because I feel that there is something happening in the world. The world is not itself. It has changed color." She left the bottom of the tent. He said, "Oh aunt, Allahu Akbar, the head of my father is on the land." They were not satisfied by the killing of Hussein. Umar ibn Sa'ad ordered 10 horsemen to ride their horses. They brought the finest horses, al-Uwayja, one of the strongest horses to exist at that time. He said, "Go to them and trample the body of Hussein." Imam Zain al-Abidin says, while I was in my tent, I heard the crushing of bottles, like the bottles, the crushing of bottles. I said, "Where are bottles here in Karbala? There are no glass bottles in Karbala. What is this noise? Where is this crushing noise coming from?" Again he came with the help of his aunt Zainab to the door of the tent. When he reached the door, يعز عليكم يا مؤمنين, he saw the body of his father Imam Hussein being crushed under the hooves of the horses. That was the sound of the broken glass. It was the chest and the bones of Hussein. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله. أنت المعزى. You are the one that if you were alive today, people would come and offer their condolences to you, Ya Rasulullah. We offer our sincere condolences to you, Ya Sahib al-Asr wa Zaman.
on this calamity, the martyrdom of your grandfather, Imam Hussein, salawatullah wa salamuhu alayhi. This is the time, brothers and sisters, that Allah would answer our prayers. Lift your hands high and ask Him that He would relieve us from all these pains and suffering that we are going through, that Allah would grant us happy, healthy, constructive, religious life for ourselves and our children by the ayah of Dua al-Marid 5 times from the bottom of your hearts. Let us reach Allah subhanahu wa ta'ala with this dua by the blessings of Hussein and his family members. بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 Last time from the bottom of your heart. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. By the right of Surah Al-Mubarakah Al-Fatiha, preceded with salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad.
دکھا دوں بے چین سپاہ ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا دوں بس ایک جھلک سے جسم راتوں دکھا دوں بے چین سپاہ ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اٹھارہ برس پالک کے پروان چڑھایا اٹھارہ برس پالک کے پروان چڑھایا وہ گیس وہ بالا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل پر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں سجدے کے ہوئے مادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا پہلے تو آواز پہ اٹھے جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل پر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تم ہی سیاں لے لے کے جدا توڑے رہے ہو تم ہی سیاں لے لے کے جدا توڑے رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دل پر ہائے ہائے علی اکبر کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے وفا دل کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دل کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دل کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دل کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دل کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفا دل کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے حسین کو نہ جلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر حسین کو نہ جلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے علی نے
مانگا تغازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے نہ جانے کس لیے کرنے ان کے بازو کے نہ جانے کس لیے کرنے ان کے بازو کے ہزار موت گلے سے لگا لگا کے لیے ہزار موت گلے سے لگا لگا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے جاری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا جاری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا یہ خوش نصیب رہی موجے القمہ کے لیے خوش نصیب رہی موجے القمہ کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے وفا دین ماشاءاللہ اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا آگے مسلح اور ڈال دو اور اس میں عالم کے سائے میں آتے ہی مل گئے سیاح عالم کے سائے میں آتے ہی مل گئے سیاح ترس رہے کئی دن سے جو شفا کے لیے ترس رہے کئی دن سے جو شفا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے وفا دین کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تغازی کو کربلا کے لیے نشان فوج پیمبر سجایا جاتا ہے 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 نشان فوج پیمبر
سجایا جاتا ہے نشان فوت پیغمبر 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 سجایا جاتا ہے خدا کا آیا جاتا ہے باب خدا کا آیا جاتا ہے نشان فوج پیغمبر سجایا 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 جاتا ہے علی کا نال نملے چھٹا برادر سے علی کا نال نملے چھٹا برادر سے سکینہ بی بی کا سابقہ بنایا جاتا ہے سکینہ بی بی کا سابقہ بنایا جاتا ہے نشان فوج پیغمبر سجایا 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 جاتا ہے حرم میں گھیرے ہوئے ہیں نبی کی آل سبھی حرم میں گھیرے ہوئے ہیں نبی کی آل سبھی ابھی تو آنکھوں سے پردہ لگایا جاتا ہے ابھی تو آنکھوں سے پردہ لگایا جاتا ہے نشان فوج پیغمبر سجایا 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 جاتا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن قتلة الحسين وآله وأصحابه عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اعمال یوم عاشورہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز اور ان 4 رکعت نماز میں کوئی بھی سورہ حمد کے بعد پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون
دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ احزاب، اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقون۔ 4 رکعت نماز فجر کی طرح 2 رکعت کر کے with the intention of I am praying 2 رکعت نماز of day of Ashura قربتاً الی اللہ، اور اس نماز کے بعد انشاءاللہ دعا کا باہم آغاز کریں گے، التماس سے دعا۔ 2 رکعت نمازیں روز عاشورہ 2 مرتبہ، 4 رکعت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا مائک میوٹ کر دیجئے تاکہ یا میں اتار دوں۔
اللهم لعن قتلة الحسين وآله وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وآله وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وآله وأصحابه. آج متعدد دعاؤں میں جتنی چیزیں وارد ہوئی ہیں اس میں سب سے اہم چیز محمد و آل محمد پہ درود کے بعد قاتلین حسین پہ لعنت ہے، جس کے ذیل میں بقیہ تفصیلی دعائیں چھوڑتے ہوئے یہ وہ دعا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پڑھی ہے، کمال دعا ہے۔ اللہم انت ثقتی فی کل کرب و بلاء۔ یہ وہ آخری وقت کہ جس میں امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ پروردگارہ تو ہی میرا بھروسہ ہے، تو ہی میرا آسرا ہے ہر مشکل میں، اور تو ہی میری امید ہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھ اس دعا کی قرات کریں گے صرف اس تعزیہ حسین کو پورا کرتے ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا معلوم یہ دعا اس وقت کس عالم میں پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدیدہ وانت لی فی کل امر نزل بی ثقۃ وعدۃ کم من کرب یضعف فیہ الفؤاد۔ خداوندہ کتنے ہی غم ایسے ہیں کہ جن میں دل بوجھل ہونے لگتا ہے۔ وتقعد فیہ الحیلہ ویخذل فیہ القریب ویشمت فیہ العدو وانزلتہ بک وشکوتہ الیک رغبۃ فیہ الیک عمن سواک ففرجتہ وکشفتہ وکفتانی ہے فانت ولی کل نعمت وصاحب کل حسنت ومنتهى كل رغبة فلك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وسهل لي محنتي۔ اللہ اکبر۔ یا امام حسین علیہ السلام فرمانے پروردگارہ میری زحمتوں کو آسان فرما دے۔ کس قدر عجیب ہے یہ درس کہ روز عاشورہ کی آنے والی ان مصیبتوں کو حسین اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جس کے لیے مولا فرماتے ہیں یعرفوہ عبد بہ، کہ جب معرفت کے ساتھ عبادت کرو گے تو اس کی عبادت دنیا سے بے نیاز کر دے گی، اور پھر کیسی بھی حالت ہو شکوہ کرو گے تو اپنے پروردگار سے کرو گے۔ اللہ وسہل لی محنتی ویسر ارادتی۔
وبلغني أمنيتي وأوصلني إلى بغيتي سريعا عاجلا واخزين الدين يا أرحم الراحمين. اور اس کے بعد ہمارے عاشورہ کے اندر مسلسل دشمنان اہل بیت پر لعن کرتے ہوئے بلند ہوئیے. اپنی جگہوں پہ جہاں موجود ہیں دیکھ لیجئے کہ جہاں 7 قدم آگے اور 7 قدم پیچھے آنے کا اسپیس ہو، اور اس کے بعد یہ بھی عمل حسین روز عاشورہ جو آج کے اعمال میں ثبت کر دیا گیا. کمال ہے. ذرا توجہ تو کریں. کوئی عمل ایسا نہیں جو تم سے کہا گیا کہ تم حسین کی طرح روز عاشورہ انجام دو. نماز اپنے طریقے سے پڑھ لو، دعائیں چاہو تو حسین کی دہرا دو، لیکن ہاں اگر تم شدت و کرب روز عاشورہ کو تھوڑا محسوس کرنا چاہتے ہو، اور یہ بھی کمال ہے، کہا آج کے اعمال کھلے آسمان کے نیچے کرو تاکہ وہ فرشتے دیکھیں، اہل سما دیکھے کہ اس حسین کی سیرت پہ چلنے والے اس کی یاد مناتے ہوئے، اس کا غم مناتے ہوئے عبادت پروردگار بھی انجام دے رہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان نمازوں کے ساتھ یہ عمل مخصوص ہے روز عاشور کہ جس وقت حسین کا آخری سپاہی خود امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، اور کیفیت یہ تھی اللہ فرماہ من العزن الى العزن کہ ایک کان سے تیر دوسرے کان سے پیوستہ. اور امام حسین ایک ہاتھ گلو اصغر کے نیچے دھرے واپس خیمے کی طرف پلٹ رہے، اور ہاتھ میں چلو بھر چکا ہے خون علی اصغر سے. اور یہ وہ کیفیت ہے جس کے لیے حسین اس خون کو کم کرنا چاہتے، جس وقت کے لیے کہا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اور یہ کہہ کر سید الشہداء نے اپنی داڑھی اپنے خون سے پہلے خون علی اصغر سے خضاب کر. اور اب جب امام زمانہ کا وہ جملہ پڑھے نا کہ سلام ہو اس ریش مبارک پر کہ جو خون سے خضاب ہو گئی، تو یہ یاد رکھیے گا کہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ علی اصغر کے خون سے اور پھر اپنے، اور اس کے بعد امام حسین اصغر کو لے کے خیموں تک آ رہے. امام وقت ہے،
امام کے فرزند امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں، امام کے اہل خانہ امتحان دے رہے، لیکن بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، اس لیے حسین جو آج صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، یہ اضطراب حسین میں عباس کے بازو اٹھاتے وقت نہ آیا، یہ اضطراب علی اصغر کے موقع پر جو دکھ رہا ہے یہ علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے وقت نہ تھا، اس وقت حسین یا علی کہتے ہوئے خلیل اللہ کے امتحان کو دیکھ رہے تھے۔ قاسم کے بدن کے ٹکڑے چنتے وقت بھیا حسن کو سلام کر رہے تھے، ہاں بھیا تم نے صحیح کہا تھا، لا یومک کا یومک ابا عبداللہ، حسین تجھ جیسا دن کسی کا نہ ہوگا، لیکن اب جبکہ علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر ہے، حسین ہمت نہیں کر پا رہا، یہ بہادر حسین جو جواب بیشے کی لاش اٹھا لاتا ہے، جو عباس کے بازو اٹھا لاتا ہے، یہ حسین ہمت نہیں کر پا رہے کہ اصغر کو کس طرح خیمے تک آئے، اور ہاتھوں میں علی اصغر کو لیے آگے بڑھتے ہیں بارگاہ الہی میں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره، اور پھر حسین پلٹ آتے ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارا حسین کو طاقت عطا فرما کہ یہ اندر جا کر سکینہ کو بتا سکے کہ اس کے بھیا کو کیسے سیراب کیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ اگر رباب سوال کر لے تو حسین کیا جواب دے گا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارا سب کو تیری طرف پلٹنا ہے، حسین تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے سامنے تسلیم ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لأمرہ۔ لیکن پروردگارا حسین کے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے سکینہ اور رباب کو تشفی دی جائے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لأمرہ۔ لیکن خدا معلوم حسین نے اس وقت کس کس سے توسل کیا ہو۔ بہت ممکن ہے ایک مرتبہ مشکل کشا کے دامن پہ ہاتھ رکھ دیا ہو، یا بابا علی مرتضی دنیا کی مشکل کشائی کرتے ہیں، آپ کا بیٹا حسین مشکل میں ہے، اور مشکل یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں جو بچہ ہے اس کی گردن میں لگا تیر اس کے وزن سے زیادہ وزنی ہے۔ اہل خیام کی نگاہ میں اسے سیراب کرنے لے گیا تھا۔ حسین کو طاقت دے کہ اصغر کی رونمائی اس حالت میں کرا سکوں کہ اس کی ماں دیکھ سکے کہ ان اشقیاء نے کیا کیا۔ ہمیں راضی ہوں، انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ اور حسین بس خیمے میں وارد ہو گئے، ابا کے دامن سے علی اصغر سے ہٹایا، ایک جملہ ماں کے
دہن سے نکلا جو کلیجوں کو چیر گیا. ہائے کیا اس طرح بچوں کو نہر کیا جاتا ہے. سکینہ دوڑی بابا بھیا کو پانی پلا لائے. حسین نے ابا کا دامن ہٹاتے ہوئے جملہ دہرایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آخری وقت ہے. حسین اصغر کو لائے ہیں پشت خیمہ پر. اب وہ ذوالفقار جو منافقین کے گلے اتارنے آئی تھی اس ذوالفقار سے قبر اصغر کھودی جا رہی. اس ذوالفقار سے قبر اصغر کھودی جا رہی ہے. بالوں کا لال بہت کم سن ہے. بدن کا خون نکل چکا ہے. یہ گھوڑوں کی پامالی برداشت نہ کر پائے گا. تپتے سورج کے نیچے علی اصغر مرجھا جائے گا. حسین نے قبر بنائی اور مٹی ڈال دی. کچھ نشان نہ ڈالا. میں کہوں گا یا زہرا دیکھ رہی ہو حسین کا امتحان. اللہ اکبر. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین آلہ واصحابہ. اور اب زیارت عاشورہ امام حسین علیہ السلام اور اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت پر. اللہم لعن قتلۃ الحسین وآلہ واصحابہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین وآلہ واصحابہ. اللہم لعن. زیارت عاشورہ ایامک فاعذنی یا الہی برحمت من ذلک. اللہم لعن قتلۃ الحسین وآلہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین وآلہ واصحابہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین وآلہ واصحابہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین وآلہ واصحابہ. جی بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. بسم الله الرحمن اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين.
السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرضية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. بعثت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأولياءهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمرو بن سعد. ولعن الله شمرة. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برأت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثار مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا من مصيبته مصيبة ما عظمها وعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض.
اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن واكلة الأكباد اللعين ابن العين، على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضعف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله الآخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ بحي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد بن معاوية خامسة، والعن عبيد بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة میں اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابحهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البروز، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا پاس کو رک جا ذرا پاس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں 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 تجھے جھولا جھلاؤں اس طرح کوئی روٹ کے ماں سے نہیں جاتا اس طرح کوئی روٹ کے ماں سے نہیں جاتا خود ہی بتا دے خود ہی بتا دے کیسے میں مناؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں
تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں سواری آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بہر تعظیم اٹھو اے اکبر پرداداری کرو میرے دلبر بہر تعظیم اٹھو اے اکبر پرداداری کرو میرے دلبر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں